مسعود صاحب، جو عمران خان نے الزامات عائد کیے ہیں، بشرا بی بی کی گفتگو ہے، خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ خبر پہلے بھی بریک کی تھی کہ بشرا بی بی کا جو واش روم ہے اس کے اندر کیمرے لگائے گئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، جب آپ کسی کو نظر بند کرتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، نظر بند کیا گیا تھا، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ جو ہے، اسی طرح کا سلوک جو ہے وہ روا رکھا گیا۔ پھر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے بعد بھی یہی چہمگوئیاں جاری تھیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ اسیسینیٹ کی جا سکتی ہیں، نہیں کی جا سکتی ہیں، ان کو سیکیورٹی دی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ لیکن ویری انفارچونیٹ تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اسیسینیٹ ہو گئیں۔ اب بھی عمران خان کے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہوا ہے، ان کے اوپر جو فائرنگ ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے، تو آنے والے وقت میں یہ دیکھنا بڑا اہم ہوگا کہ وہ کس طرح سے ان کو سیف پیسج اور سیف سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ اسی تناظر کے اندر بارہا یہ بات بھی زبان زد خاص فہم ہوتی ہے کہ انہیں ملک سے بھیج دیا جائے، انہیں ملک سے چلا جانا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب تاحال ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مارکیٹ میں یہ بات بڑی ہی عام فہم ہے کہ خان ڈٹا ہوا ہے۔ جی اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے آگے بڑے کل تک ملتوی ہے، اور بینچ میں سے ایک جج کو سپریم کورٹ بلایا گیا، وہاں جانے کی وجہ سے آج سماعت ملتوی کر رہے ہیں۔ یہ کیا وجوہات ہیں مسعود صاحب؟ جی دیکھیں، سائفر کیس جو ہے اس کی ہیرنگ پچھلے کافی دن سے جاری ہے، اور کافی اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، ہر طرح سے جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، تمام طبقات اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہت سارا ایسا کچھ ہے جو پردے کے پیچھے زیادہ ہے اور پردے کے سامنے کم ہے۔ بہت سارے صحافیوں کو جو ہے وہ عدالتوں کی ایکسیس نہیں دی جاتی، پھر اس کے بعد ان کو روک دیا جاتا ہے، ہیرنگ سے روک دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بہت سارے صحافیوں کو کوریج کرنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہے، تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ مختلف نوعیت کی بات کرتے ہیں، مختلف نوعیت کی بات کرتے پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سپلٹ بھی ہو جائے، یہ بھی چہمگوئیاں ہیں، جبکہ جو فیصلہ لینے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ یونانیمس آئے اور عمران خان کے اگینسٹ آئے، لیکن جو کہہ لیں ری انٹیروگیشن میں بھی جا سکتا ہے، ری نیگوشیٹ کرنا بھی معاملات کو جو ہے وہ اہم ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ بڑا اس کے اوپر بہت ساری بات جو ہے وہ تمام حلقوں میں باقاعدہ طور پر ہو رہی ہے۔ جی اچھا، ایک اور بھی مسئلہ ہے جو 40 فارورڈ بلاک بنانے کا دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا ایک سیاسی بیان کے طور پہ ہم اسے لے سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حقیقت تاحال نہیں ہے، اسے سیاسی بیان کے طور پر ہی لیا جائے۔ پاور بلاک جو ہے، جس طرح ہم نے فارورڈ بلاک دیکھے ہیں، وہ بنانے کی اس وقت اسمبلی میں ضرورت نہیں ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے لیے پاور بلاک بنانا ضرور ہے، کیونکہ وہ ووٹ کو آگے پیچھے کرنے کے لیے اور جوڑ توڑ کے لیے ہے، لیکن جو صورتحال اسلام آباد کی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے اندر جو مرضی سے سینیٹرز لائے جانے طے کیے گئے ہیں وہ اسی طرح آ جائیں گے۔ کوئی اتنا بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ ٹگ آف وار نہیں ہوتی نظر آ رہی، تو اسی وجہ سے یہ زیادہ تر یہ جو بات ہے، یہ ساری کی ساری شروع ہی ایک مفروضے پہ ہوئی، اور مفروضے سے پھر وہ پنپتی آگے بڑھ گئی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شیر افضل مروت کے مخالفین بھی پائے جا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ تنقید کا سامنا بھی کر رہے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی انہیں نامزد کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو خبر ہے کہ بشرا بی بی کے شہد میں زہر ملایا جانا یا شہد کے اندر کوئی دیگر چیزیں ہونا، یہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس وقت جو ایکچول میں جو فیصلے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ، عمران خان صاحب کی فیملی یعنی بہنیں اور ان کے جو انتہائی قریبی رفقا ہیں وہ لے رہے ہیں، اور اس سے بہت سارے لوگ نالاں ضرور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عمران خان کو چھوڑ کے جا سکتا ہے اس وقت۔ جی اچھا، جو یہ بیانات ہیں، یہ سیاسی طور پہ جس طرح سے ہم اسے میچور کہہ سکتے ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے ہیں،
یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہیں گے، تو یہ مفاہمت کے درمیان میں تو سمجھتا ہوں کہ دیوار کھڑی کرنے کے مترادف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے نا وہ عمرے پہ چلے جانا چاہیے اب. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا ہی از ہسٹری. وہ فی الحال انہیں اپنے آپ کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جب تک محسن نقوی اس وقت وزیر داخلہ ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت وہ شیڈو وزیر داخلہ بھی نہیں ہے، وہ شیڈو کوئی ممبر بھی نہیں ہے. وہ اس وقت جو پاور ہے اس کے اندر، پاور کوریڈورز کے اندر رانا ثناء اللہ کی کہیں کوئی سٹینڈنگ موجود نہیں ہے. بڑی مشکل سے نون لیگ کے بڑے اہم لوگوں نے اپنی پوزیشن کو سیکیور کیا ہے. عطا اللہ تارڑ نے اپنا وزیر انفارمیشن منسٹری رکھتے ہوئے بڑا زبردست انداز میں چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے. اور پہلا جو سکینڈل ہے ایچیسن کالج والا سکینڈل جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سکینڈل جو ہے وہ نون لیگ کے گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بہت ہی جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں ان کے بچوں کے پرنسپل نے استعفیٰ دیا ہے، اور وہ نیشنل اور انٹرنیشنلی بڑا ہی سپاٹ لائٹ میں آیا ہوا ہے. تو وہ سکینڈل کی ہینڈلنگ جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے عطا تارڑ نے، وزیر انفارمیشن منسٹر نے. لیکن وہ نون لیگ کے باقی وزراء جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے. رانا ثناء اللہ کا بیان جو ہے وہ اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت رانا ثناء اللہ کی اپنی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. تو میرا یہ مشورہ ہوگا رانا ثناء اللہ کو کہ وقتی طور پر وہ عمرے کے لیے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ ورلڈ ٹور کریں، اپنے آپ کو ری اسرٹ کریں، ری کیلکولیٹ کریں، اور اپنے بارے میں دیگر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو چیک کریں. جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی اپنی جگہ پر موجود ہے. پی ٹی آئی کو ختم کر دیا گیا، پی ٹی آئی سے نشان لے لیا گیا، پی ٹی آئی کو ہلا کر رکھ دیا گیا، توڑ دیا گیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی بندہ پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو گئے ہیں ان کی سیاست کے اوپر فل سٹاپ لگ گیا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہ کسی کو پسند آئیں یا نہ آئیں، لیکن حقائق جو ہیں وہ یہی ہیں. جی جو ایچیسن کالج کا معاملہ ہے، اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں سیاسی طور پہ، تو کسی کا استعفیٰ بھی آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے استعفیٰ تو پاکستان میں طاقتوروں کے سامنے کسی کا بھی آ سکتا ہے. اور استعفیٰ ابھی تک تو لکھا نہیں گیا کسی کا استعفیٰ، لیکن گورنر صاحب جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور اس کے علاوہ عاد ملک بھی پریشان ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کیمپین آج لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ سول سوسائٹی کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے. تو وہ احتجاج جو ہے وہ حکومت مخالف ہی ہے، اور یہ بڑی سول سوسائٹی ہے پاکستان کی، جن کے بچے پڑھتے ہیں بڑے بڑے امیر گھرانوں کے. اور وہاں سے دوسرا استعفیٰ جو گورنر باڈی کے گورنر تھے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. تو وہ بھی ایک اہم استعفیٰ ہے جو ایچیسن کالج کی انتظامیہ کی جانب سے دیا گیا. اور سیاسی مداخلت جو ہے وہ ایچیسن کالج میں برداشت نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی سرکاری اسکول ہوتا، سرکاری کالج ہوتا، تو اس کو تو وزیر موصوف جو ہے ان کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ایڈیو کافی ہوتا. جی یہ بھی اس حوالے سے. اچھا، عطا تارڑ صاحب جو وضاحتیں دے رہے ہیں، کیا اس سے مزید معاملہ الجھتا نہیں جا رہا؟ بجا کے وضاحتیں دینے کی کوئی ایک کمیٹی بنا دی جاتی، ہو سکتا ہے اس کو بہتر انداز سے ہینڈل کر سکتی. اب اس معاملے کو اب جس طرح سے اسمبلی کے اندر اٹھایا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی اتنی بڑی نوعیت تھی جتنا بنا دیا گیا؟ یہ بہت بڑا معاملہ ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ، عطا تارڑ کی جہاں تک آپ نے بات کی، میں پہلے اس کی طرف آتا ہوں. عطا تارڑ اکیلا بیچارہ، میں بیچارہ کہوں گا، اکیلا منسٹری سنبھالتے ہی، جیسے سر منڈاتے ہی اولے پڑتے ہیں، اسی طرح سے منسٹری سنبھالتے ہی پہلا وہ کیس سامنے آیا ہے جس کے ساتھ، جی ہاں بالکل پرابلمز ہیں. اور پہلا سب سے بڑا کیس جو ہے وہ ان کے سامنے. مسعود صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تو ہی ساری پرابلمز کا شکار ہے، لی پرابلمز میں ہے. ظاہر ہے جب آپ گھر سے کمزور ہوں گے تو پھر آپ کے اوپر پرابلمز تو آئیں گی. اور نون لیگ کی حکومت گھر سے مضبوط نہیں ہے. یہ بات مارکیٹ کے اندر پھر رہی ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی بیوروکریسی کے ساتھ نہیں بن رہی، مرضی کے بیوروکریٹ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. اسلام آباد کے اندر بھی اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی پہلے، پھر اس کو ڈیزالو کر دیا گیا، اور پھر دوبارہ وزیر خزانہ کی مرضی کی جو
کمیٹی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی وہ بنائی گئی. تو یہ تاثر عام ہے کہ نون لیگ کی حکومت اور بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ آپس میں سب ایک پیج پر نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ آصف کو نواز شریف سے جا کے ملاقات کرنی پڑی ہے لاہور کے اندر, اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ ابھی تک جو اس کے ثمرات ہیں وہ سامنے آنے شروع نہیں ہوئے. ہاں ایک ثمر ضرور سامنے آیا ہے کہ سوئی گیس کی قیمت جو ہے وہ اب سب کو فلیٹ ریٹ لگا کرے گا, یعنی 1 MMBTU جو ہے وہ 4500 روپے کا ہر پاکستانی کو پڑے گا. اس میں کسی پاکستانی کو جو پہلے سلیب بیسڈ ہوتا تھا بل وہ نہیں ہوا کرے گا, اور یہ باقاعدہ غریب کو نقصان ہے اور امیر کو اس کا فائدہ ہے, کیونکہ جتنا زیادہ امیر استعمال کرے گا اس کو بھی اتنا ہی پیسے دینے ہیں جتنا ایک پاکستان کے غریب کو, متوسط طبقے کو دینے ہیں. تو یہ حکومت اپنے کاموں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ غریب کی حکومت نہیں ہے, یہ مخصوص طبقے کی اشرافیہ کی جو ہے وہ حکومت ہے. اور ایچیسن کالج والا کیس جو ہے اس میں یہ مخصوص طبقے کا کیس ہے, یہ غریب آدمی کا کیس نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی مخصوص آدمی کا کیس ہے یا مخصوص طبقے کا کیس ہے, اس کیس نے فوراً چھلانگ لگائی ہے اور وہ قومی اسمبلی تک اور صوبائی اسمبلیوں تک بھی پہنچ گیا ہے. لیکن وہ گراؤنڈ کے اوپر جو غریب کا بچہ جس ٹاٹ کے اسکول پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے, جس اسکول کے اندر بیٹھ کے پڑھتا ہے, اس کی فکر کوئی نہیں ہے کسی کو, نہ ہی اس میں کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے اس کی فکر ابھی تک کوئی نظر نہیں آئی. جی چلیں تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے مسلسل کرائسس کا شکار ہے. آنے والے دنوں میں کیا ان کے لیے مشکلات ہیں اور کیا مشکلات عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں. میں یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں دوبارہ بات کرتے ہیں. کے بعد ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود 8 میں سے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا ہے کہ ان کے کاموں میں مداخلت کی جا رہی ہے. اس تمام تر صورتحال میں بات کریں گے. مسعود چودھری صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا بھونچال سامنے آیا ہے, یہ کیا سیاسی اس دائرہ اختیار میں کوئی بڑا فیصلہ آنے جا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, اگر ججز کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے تو لازمی بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا, اور اس سپریم جوڈیشل کونسل کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. یہ بڑی خبر ہے. لازمی بات ہے کہ 6 ججز کا یہ کہہ دینا کہ ان کے اوپر پریشر ہے, یہ کوئی چھوٹی بات اور عام بات اور معمولی بات نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ جواب دیتی نظر آئے گی. جی لگتا ہے کہ اس سے اچھا عمران خان کی رہائی بھی اسی زمرے میں اٹکی ہوئی ہے, تو اس کے بعد کوئی واضح ویوز نکلیں گی اس خط کے بعد؟ دیکھنا ہوگا کہ کن گراؤنڈز کے اوپر اور کس نام پر یہ الزام آیا ہے کہ اس کی جانب سے پریشر ہے. اگر تو جسٹس صدیقی والا کیس نکلا جس کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے پہلے ہی, تو جو نوعیت ہے وہ مختلف ہوگی. لیکن اگر حکومت کے اوپر اس کا الزام آتا ہے تو پھر نوعیت جو ہے وہ انتہائی مختلف ہوگی, اور اس کے اوپر جو تجزیہ ہے وہ بھی بڑا ہی ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کیسز میں جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ججز جو ہیں وہ پریشر لیتے بھی ہیں اور فیورز بھی لینے کی جانب جاتے ہیں. تو بہت سارا کچھ ہے جو ان تمام کیسز کے تناظر میں ہوتا ہے, اور فیصلے جو ہیں وہ مینیپولیٹ ہوتے ماضی میں ہم نے دیکھے بھی ہیں. تو اس وجہ سے کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے, یہ سب وہی کچھ ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اچھا, حکومت پر اگر الزام آتا ہے تو بظاہر ہم کیا سمجھیں, الزام آتا حکومت پر ہی دکھائی دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر حکومت پہ الزام آتا ہے تو پھر اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں, اگر کسی بھی طرح سے یہ تاثر کسی کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان میں کوئی رسا کشی جاری ہے. حکومت کو کسی بھی صورت میں اپنا امیج جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آنے والے وقت جو ہے, آنے والی حکومت جو ہے وہ ساری کی ساری, ابھی تو ٹرم شروع ہوئی ہے نا, ابھی تو ٹینیور باقی ہے, تو حکومت جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پر ہوگی. اور حکومت نے پہلے ہی 2-3 معاملات ایسے ہیں اسلام آباد میں ہوئے ہیں جو کہ جن کے اوپر حکومت نے بیک فٹ کے اوپر جا کے اور وہی کیا ہے
جو اس کو کہیں سے ڈکٹیشن رہی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے. تو حکومت جو ہے وہ اگر اس معاملے کے اوپر بھی کنسرن شو کرتی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر حکومت کی طرف سے ہی پریشر ہے کہ ججز کے اوپر, اور ججز کو جو ہے وہ پریشر دیا گیا ہے, پریشرائز کیا گیا ہے, تو یہ پھر حکومت کے لیے بڑا ہی خطرناک موڑ ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی ایک طرف تو پاکستان کی سول سوسائٹی جو ہے وہ پوری کی پوری حکومت مخالف ہو, پھر دوسری طرف عدلیہ بھی مخالف ہو جائے, اور پھر پاکستان کی مقننہ بیوروکریسی جو ہے وہ پہلے ہی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھاتی پائی جا رہی ہے, اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے اوپر بہت سارے لوگ خوش نہیں تھے. تو یہ کسی کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوگا اور کسی کے لیے یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہی ہے. جی اچھا, مسلم لیگ نون نے بڑی مشکل اس وقت میں یہ گورنمنٹ لی ہے, صرف کیسز ختم کرنا مقصد تھا یا کوئی بڑی گیم بھی اس کے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس کا ٹوٹل الزام جو آنے والا بجٹ ہے وہ بڑا خوفناک اور اس کی ویوز کچھ اچھی نہیں ہیں, تو ساری گالیاں جو ہیں عوامی جو رد عمل ہے وہ تم پاکستان مسلم لیگ نون کی جولی میں ڈل جائے گا. کیا اس چیز سے واقف نہیں تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت؟ ایک بات آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں, سینئر قیادت بالکل واقف تھی, اور بلکہ ایک اور بات آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو حکومت سے ڈسٹنٹ کرتے پائے جا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریم نواز اور نواز شریف کو تو اون کر رہے ہیں, لیکن شہباز شریف کو اس طرح اون نہیں کر رہے جس طرح سے ماضی میں وہ اون کرتے آئے ہیں. شہباز شریف کبھی بھی ورکر کا لاڈلا یا ورکر کا بلو آئیڈ بوائے نہیں رہا ہے. انہیں نواز شریف زیادہ اٹریکٹ کرتے رہے ہیں, لیکن شہباز شریف انہیں بڑے ہی کم اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس وقت جو پارٹی کی رفٹ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, اور پارٹی کے ورکرز بہت سارے ایسے کہتے پائے جا رہے ہیں کہ ان کے کام نہیں ہو رہے. ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے مرضی کے جو ہیں وہ بیوروکریٹ لگوائے جاتے ہیں, مرضی کے تھانے دار لگوائے جاتے ہیں, مرضی کی جو ہے وہ اے سی ڈی سی لگوائے جاتے ہیں سب سے پہلے, لیکن وہ نہیں ہو رہے. اور وہ والی جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں ساری کی ساری گراؤنڈ پہ, اس کی وجہ سے نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر رہا ہے حکومت سے, اور اگر وہ شہباز شریف کی حکومت سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرتا ہے تو اس کا نقصان آنے والے وقت میں شہباز شریف کو ہوگا. اچھا, جو بات کی اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے کل پرسوں بھی میرے خیال پروگرام میں افتخار چھچر صاحب ان کے ایم پی موجود تھے, اور اس کے علاوہ راجہ رزاق صاحب بھی یہ جملہ دہرا چکے ہیں, اور اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک سینئر قیادت بھی یہ جملہ باقاعدہ طور پہ دہرا چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو میاں نواز شریف ہیں وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں. یہ جملہ نون شین کو الگ نہیں کرتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الگ تو ہو چکے ہیں, صرف معاملہ یہ ہے کہ کہیں پر ایک دیکھیں ٹریگر ہوتا ہے نا, کوئی بھی اگر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک ٹریگر ہوتا ہے, جب ٹریگر ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ پھر اس کا ایک کیٹلسٹ ہوتا ہے اور پھر اگلی بات ہوتی ہے. اب مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب وہ جو بچے کی جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, گردن کٹی, ڈور پھرنے سے فیصلہ آباد تو گئے, لیکن شہداء کے کسی شہید کے گھر نہیں گئے. پچھلے کافی دن کے اندر جو دہشت گردی کی ایک ویو آئی ہوئی ہے پاکستان میں, بار بار حملے ہو رہے ہیں, بار بار جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں, تو کسی شہید کے گھر نہیں گئے. اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے معاملات سارے دیکھ رہے ہیں, لیکن پورے ملک کے اندر جو اس وقت پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے دہشت گردی, اور ہمارے ہمسایہ ممالک سے اس دہشت گردی کو سپورٹ مل رہی ہے, اس کے اوپر ایک سخت موقف اور ایک سخت جوابی موقف وہ بڑی بات حکومت کی طرف سے نہیں مسئلہ مل ہے رہا. مسعود صاحب, شکر ہے وہ لاہور سے نکل آئی ہیں ہماری وزیر اعلیٰ, ورنہ تو ان کی فوٹو شوٹ صرف لاہور سے نظر آتے تھے اور شہباز شریف صاحب کے صرف اسلام آباد سے. ایسا لگتا تھا کہ اسلام آباد اور لاہور ہی پاکستان کا حصہ ہے, باقی کوئی شہر پاکستان کا حصہ نہیں ہے, کہیں بھی نظر ہی نہیں آئے گراؤنڈ پہ کام کرتے. اب یہ ڈور کا واقعہ ہوا ہے, نوجوان وہاں پہ بے دردی سے, میں تو شہید کہوں گا, وہ ہو گیا اور ان کے گھر پوچھنے چلے گئے ہیں. پہلے سیاستدان کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کیا سیاستدانوں سے ملاقات اپنا بچہ شہید کروا کے جان دے کے ہی ہے؟ کیا اتنی مہنگی ملاقات ہے؟ ملاقات جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو بچہ شہید کروانا پڑے گا, بڑا سانحہ ہو جائے تو آپ عوام کے اندر جانتے ہیں. عوام کی ضروریات کے لیے سیاستدان کب جانا شروع کریں گے؟
یہ انتہائی افسوسناک امر ہے، اور اسامہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا طاقتور طبقہ ہے وہ کسی کے گھر جا کر افسوس کرنا ان کی روایات میں شامل نہیں ہے، بلکہ کسی کی داد رسی کرنا بھی جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ رمضان المبارک ہے اور اس کے اندر آٹے کی لائنیں اگر آپ دیکھ لیں تو انتہائی افسوسناک ہے، حالانکہ بیانات بھی دیے گئے کہ راشن گھر پر ملے گا، آٹا بھی گھر پر ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لمبی لمبی لائنیں ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی ہیں۔ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ انہیں جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے آٹا لینا پڑ رہا ہے، اور وہ آٹا راشن نہیں ہے۔ راشن میں گھی آئے گا، چینی آئے گی، دیگر اشیاء خورد و نوش آئیں گی، اور راشن بھی وہ 3,000 2500 3,000 سے زیادہ کا نہیں ہے، اس کی کوالٹی بھی بہت بری ہے، پھر اس کے اوپر تصاویر موجود ہیں۔ تو پاپولیرٹی جو ہے وہ خدمت سے حاصل کی جاتی ہے، عوامی خدمت کے ذریعے سے آپ پاپولر لیڈر بنتے ہیں، نہ کہ آپ کاسمیٹکس کے ذریعے سے بنتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ عوام میں اتریں، عوام کی بات کریں، عوام کے مسائل کو حل کریں، نہ کہ 4500 روپے کا فکسڈ آپ نے گیس کا بل لگا دیا ہے، اب ہر پاکستانی کو 4500 روپے کا بل آئے گا۔ تو یہ اشرافیہ جو ہے، یہ اشرافیہ کی حکومت اگر ثابت ہو گیا کہ یہ اشرافیہ کی حکومت ہے، تو پھر آپ کبھی بھی عوام کے دلوں میں گھر نہیں کر سکیں گے، اور جو عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی وجہ سے دہشت گردی مزید بڑھے گی، ماضی میں بھی بڑھی ہے، آنے والے وقت میں بھی بڑھے گی۔ جی آنے والے حالات جو ہیں مشکل دکھائی دیتے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اسے تو پھر اللہ حافظ کہہ دینا چاہیے۔ اور اس تمام صورتحال میں ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب غائب ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آصف زرداری صاحب دیکھیں، بلاول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کہ آصف زرداری جو ہیں وہ کوئین الزبتھ کی طرح کے جو ہیں وہ کوئین یعنی کنگ ہوں گے۔ تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ کنگ میکر ہیں، اس وقت کنگ خود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، صدارت میں ہیں، اور صدر جب انہوں نے، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو ایوارڈز بانٹے ہیں اور ایوارڈز دیے ہیں، ایوارڈز کی تقریب وہ کتنے دن سے باقاعدہ طور پر خبر کا حصہ رہی، اور 23 مارچ کے اندر بھی انہوں نے تقریر کی یوم دفاع کے اوپر، اور باقاعدہ طور پر سب کو ویلکم کیا۔ تو آصف زرداری صاحب کا جو کردار ہے وہ اب زیادہ شیڈوز میں ہی رہے گا، اور بظاہر سامنے جو ہے وہ حکومت ہر چیز کا بلیم لیتی نظر آئے گی۔ یہی حکومت چاہتی تھی، شہباز شریف صاحب کو شوق تھا وزیر اعظم بننے کا، تو انہوں نے وزیر اعظم شپ لی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہے، بیک ڈور پہ، بیک فٹ پہ ہے، اور بیک ڈور جو ہے وہ چینلز ان کے چل رہے ہیں، تمام رابطے جاری ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر شہباز شریف صاحب کہہ دیں گے کہ میری بس ہے، تو بلاول جو ہے وہ ایز آلٹرنیٹو موجود ہے پاکستانی عوام کے پاس بھی اور پارلیمنٹ کے پاس بھی۔ جی بلاول کا راستہ ہموار کریں گے آصف علی زرداری صاحب۔ اور ایک اور خبر ہے یا اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی بطور وزیر اعظم راستے ہموار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا، یہ آپ کی رائے ضرور ہو سکتی ہے۔ محسن نقوی صاحب ہمارے بہت پیارے ہیں اور ہم ہمیشہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ اگر بجٹ پیش کرنے کے بعد آپ کو محسن نقوی وزیر اعظم دکھائی دیں، ہماری طرف سے خبر لینے چاہیے۔ اگر بجٹ پیش کرنے کے بعد وہ وزیر اعظم دکھائی دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر پاکستان میں وزیر داخلہ شہباز شریف ہوں گے۔ وزیر داخلہ شہباز شریف ہوں گے، لیکن نہ جانے کیوں ایسی ویوز ہیں کہ محسن نقوی بطور وزیر اعظم دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس میں شاید ہمارے سننے والوں کو، آپ کو یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل لگے، لیکن اس وقت یہ حقیقت ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پہ محسن نقوی کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وزیر داخلہ ہمیشہ ہی اہم پوزیشن ہوتی ہے، اور وزیر داخلہ کا جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک صحافی کا پاکستان کے طاقتور ترین عہدوں پر پہنچ جانا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے، اور محسن نقوی نے جتنی ترقی کی ہے چند دنوں میں، چند سالوں میں، اور اس سے بھی پہلے ان کا ایک پورا کیریئر ہے جو انہوں نے ہمیشہ سے کام کیا ہے، اور ہمیشہ سے ہمیں نظر آتے رہے ہیں صحافتی معاملات میں اور صحافت کے تمام راداریوں میں۔ تو لازمی بات ہے کہ آنے والے وقت میں جتنا بھی وہ ترقی کریں، ہمارے لیے تو بطور صحافی
ایک خوش آئند امر ہے ہمارے صحافی بھائیوں کے لیے، ایک اچھا جو ہے وہ ہوا کا جھونکا ہے، خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے آپ کے کہ صحافی بھائی آپ صحافت کس کو بھی بات حصہ سے ملے۔ اتفاق نہیں کریں گے مسعود صاحب؟ دیکھیں اگر کسی صحافی بھائی کو اقتدار یا اختیار ملا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ اچھی بات ہے جی، صحافیوں کو وزیر داخلہ وزیر خارجہ لگا دینا چاہیے، تمام صحافی، ویسے وزیر بھی ان کی اعظم، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی بڑے عہدے دے دیے جائیں، کیا خیال ہے؟ جی بالکل وزیر اعظم شپ دینی چاہیے، اتنا تجربہ ہے ان کا، انہوں نے اتنی محنت کی ہے، محنت کر کے انہوں نے اپنا ایک چینل کھڑا کیا، پھر اس سے پہلے وہ ریجن کے بی بی سی کے بہت بڑے کورسپونڈنٹ رہے، پھر سی این این کے ساتھ وابستہ رہے، بڑے بڑے چینلز کے ساتھ، انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ تو محسن نقوی صاحب کا ایک کیریئر ہے، لوگوں کو تو نہیں پتا، لیکن اگر ان کے دوستوں کی فہرست دیکھی جائے، جو بہت سے دوست ان کے اس وقت دنیا میں بھی نہیں ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، ہمارے بھی بڑے پیارے دوست تھے، وہ بہت سارے جو ہیں وہ کرائم کے معاملات دیکھا کرتے تھے، تو محسن نقوی صاحب کا آگے آنا بہت مشکل ہے کہ لوگ ہضم کر سکیں، لیکن کیونکہ مڈل کلاس سے تعلق ہے، مڈل کلاس کے لوگوں کو طاقت میں بہت آگے تک نہیں جانے دیا جاتا ہمیشہ، لیکن پاکستان کے اندر اگر وہ بڑے عہدوں پر پہنچتے ہیں تو وہ بھی آسان نہیں ہوگا، بیڈ آف روزز تو بالکل بھی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت جو وہ وزارت داخلہ سنبھالتے ہوئے یہ دہشت گردی کی ویو کو جو کاؤنٹر کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، یہ انتہائی اہم ہے، اور اس وقت پاکستان اپنے تمام سائٹوں سے جو ہے وہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور محسن نقوی کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ان تمام معاملات میں ہے۔ ٹھیک ہے مسعود صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس تمام تر صورتحال پہ بات کی ہے۔ محسن نقوی کو بطور وزیر اعظم آنے والا وقت دکھائے گا، آپ ہمارا یہ کلپ سیو کر سکتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے لیے بہت سے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، میرے ذرائع سے یہ خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب کے لیے بہت سارا گراؤنڈ جو ہے وہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ بعض بڑے کانوں میں یہ بات ڈال بھی دی گئی ہے، اور زرداری صاحب نے کچھ گیو اینڈ ٹیک پالیسی اپنائی ہے، تو یہ بھی نہ اس چیز کو ہم جٹلا سکتے ہیں کہ زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے جو ہیں ہمارا بچہ ہی ہیں، جو محسن نقوی صاحب ان کے لیے بات کہہ چکے ہیں۔ تو بہرحال مختلف زاویے ہیں، مختلف خبریں ہیں